نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لو، پھر 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ غیب سے مل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، گھر کی بے روزگاری، پریشانیاں، دکھ تکلیفوں سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج صرف نماز فجر کے بعد فوری آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، پھر انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا کرم ہو جائے گا کہ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات، دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اس تسبیح کو جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے اور چاہے جس مقصد کے لیے بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پورے فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ رزق اور دولت کے لیے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا ناموجود ہے، تو آپ نے اس عمل کو کر لینا میرے بتائے گئے طریقے سے۔ آج صرف ایک تسبیح نماز فجر کے بعد پڑھنے کی دیر ہے، پھر رزق اور دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام آپ نے پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو۔ آپ ایسے غنی ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ آپ کو کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہو جائے گا آپ پر کہ رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ آپ جدھر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ رزق اور دولت ہی ہوگی۔ اللہ والوں، آپ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے، میرے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی آپ پر رحمت اور کرم برسے گا کہ آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اللہ والوں، آج کل جس کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی تمام پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی زندگی کہ جس میں نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رزق اور دولت عطا فرما دے کہ کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک بھی رزق اور دولت کی فراوانیاں ہو جائیں، رزق اور دولت کبھی ختم ہونے کا نام نہ لے۔ آپ اس عمل کو آج کریں گے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اتنا آسان عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور جتنا آسان ہے اتنا پاورفل، اتنا طاقتور یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ساتھ ہی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی عمل سے، کئی وظیفوں سے آپ کو نہ مل سکا، بڑے عملوں سے نہ مل سکا، آپ بڑے بڑے عملیات کرتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ملا، تو آج صرف میرے بتائے گئے طریقے سے ایک تسبیح پڑھ لو، پھر انشاءاللہ الکریم جو مانگیں گے، جس مقصد کے لیے مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہے تو آج اس عمل کو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ایک بار کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس عمل کی کتنی برکتیں ہیں، اس عمل کا کتنے فائدے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو جس کسی کو بھی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اللہ والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جو بندہ بھی یا غنیو یا غنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی بندہ پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کی رحمت ایسا کرم فرما دیتی ہے کہ رب کی رحمت آپ کو گھیر لے گی، آپ کی انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے اوپر رحمت برستی ہے تو بندے کو کبھی تکلیفیں، کبھی دکھ نہیں آتے۔ اللہ والوں، آپ اپنی تمام پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، دکھ تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک تسبیح پڑھ لیجیے، اور اتنی آسان تسبیح ہے کہ آپ نے جب نماز فجر کو ادا کر لینا ہے، اس کے فوری طور پر آپ نے اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے چپ چاپ کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، جو میری بہنیں ہیں اور جو میری مائیں ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو گھر میں کر لیں، کیونکہ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ اس کے لیے نماز آپ پر پڑھنی فرض ہے۔
ہم سب پر نماز پڑھنی فرض ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیں گے تو یہ عمل کریں گے تو یہ عمل آپ کو بالکل فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اس عمل کو کر لینا ہے، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ پھر اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم دیکھنا، ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے جو کئی سالوں کے اٹکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں کی پریشانیاں ہیں، محتاجیاں ہیں، انشاءاللہ الکریم ختم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو پیارے دوستوں، چلیں آج کا یہ خاص عمل اپنی بہن بیٹیوں کے لیے لے کر جو آیا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لینا۔ اس تسبیح کے بارے میں جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اسی ترتیب سے آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی جس کی آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج پوری فرما دیں گے۔ تو پیارے دوستوں، چلے آج کا یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے نماز فجر کو ادا کر لینا ہے، جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں ادا کریں گی نماز، اور جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، وہ نماز کو مسجد میں ادا کریں۔ نماز جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، قبلہ رخ تو آپ پہلے ہی بیٹھے ہوں گے، تو آپ نے تصور میں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کو یاد ہو، وہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس درود پاک کو اول آخر صرف تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے عمل کا آپ نے آغاز کر لینا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد پیارے دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس ترتیب سے سورۃ الکوثر کو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پیارے دوستوں کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنے تمام مقصد کو، تمام حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصور میں آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کو جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے کریے گا۔ آپ بڑے
آپ نے اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کریے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں آپ تلفظ صحیح نہ ادا کر سکیں تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو پیارے دوستوں فائدہ نہیں دے گا۔ آرام سے کریے گا، سکون سے کریے گا اور دھیان سے کریے گا۔ جب آپ یا غنیو کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پیارے دوستوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ الاخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستوں آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد پیارے دوستوں آپ نے کیا کرنا؟ آخر میں آخری عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے کیا کرنا کہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کس طریقے سے؟ توجہ کیجئے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے جب 10 بار پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا اتنی مرتبہ آپ نے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے تمام مسائل کے حل کی آپ نے دعا کر لینی ہے۔ آپ کا چاہے رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، آپ کسی کام کو آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندش آ رہی ہے، آپ کا چاہے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف 11 دن کرنا ہے۔ 11 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو نماز فجر کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہو جائے گا کہ آپ کی تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو 11 دن آپ کریں گے، انشاءاللہ الکریم وہ مقصد، وہ حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے پوری فرما دیں گے۔ پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیجئے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔